شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات، میں آپ کے سامنے آج تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ وہ چیزیں بیان کروں گا کہ انسان کا ایمان کامل کب ہوتا ہے، انسان مکمل ایمان والا کب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ یعنی حضور سے محبت کرنا ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، مال سے زیادہ ضروری حضور سے محبت ہے، اولاد سے زیادہ ضروری محبت حضور سے محبت ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنا حضور سے ضروری ہے۔ تو پتا چلا ہر چیز سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، کون نہیں جانتا ان کو، جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جو سب سے گہرے حضور علیہ السلام کے دوست ہیں، جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، جو ایسے دوست ہیں دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہے اور وصال کے بعد میں آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، قیامت تک حضور کے ساتھ ہی آرام فرماتے رہیں گے۔ یعنی ہمیشہ ان کا ساتھ حضور کے ساتھ ان کا ہمیشہ رہے گا، یعنی ان کی دوستی ایسی دوستی ہے۔ تو حضور سے ان کی والہانہ جو محبت تھی اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ایک مرتبہ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے میرے والد گرامی، جب جنگ بدر ہوئی تھی تو جنگ بدر میں میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی۔ یہ جنگ بدر میں اس وقت حضرت ابو بکر جو تھے، ان کے جو لڑکے تھے عبد الرحمن، وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے۔ اور دیکھیے ادھر جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کافروں کی طرف سے عبد الرحمن تھے۔ تو دونوں طرف سے والد اور بیٹے کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ مقابلہ جب ہوا تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اے والد گرامی، جب ہم تکرار کر رہے تھے، آپس میں ہماری تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اس وقت حالت یہ تھی کہ میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی۔ اگر میں چاہتا تو اس وقت آپ کو میں قتل کر سکتا تھا، آپ کو میں شہید کر سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ میرے والد گرامی ہے، اس وجہ سے میں ان کو کچھ نہ کہوں۔ تو دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت حضور علیہ السلام سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے، اور جلال میں آنے کے بعد میں فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اس دن اگر میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ جاتی تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر کے چھوڑتا نہیں، بلکہ میں تجھے دشمن رسول سمجھ کر کے تمہاری گردن کو جسم سے الگ کر دیتا۔ حضرات، یہ ہے محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی بیٹا سامنے موجود، فرماتے ہیں اگر میری تلوار گردن تک پہنچتی تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر کے چھوڑتا نہیں، بلکہ میں تمہیں دشمن رسول سمجھ کر کے تمہاری گردن کو تمہارے جسم سے الگ کر دیتا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام ہر چیز سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بہت بلند فرمایا ہے۔ یعنی رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ بھی راضی ہیں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اندازہ لگائیے حضور علیہ السلام سے محبت صحابہ کرام کی کس قدر تھی۔ ایک جنگ کا موقع تھا،
تو اس وقت کا حال یہ تھا کہ جو دشمن ہوا کرتے تھے، دشمن اپنے چند جاسوسوں کو بھیجا کرتے تھے کہ دیکھ کر کیا ہو سامنے فوج کیسی ہے، سامنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو ادھر سے جو کفار تھے، کفار کی طرف سے 2 لوگ آئے مسلمانوں کی تعداد دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کی مالی حالت دیکھنے کے لیے، یا ہتھیار کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے ان کی حالت دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، ان سے ہم لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے، ان سے ہم جنگ جیت سکتے ہیں کہ نہیں جیت سکتے۔ اس وجہ سے وہ آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے چھپ کر کے کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرما رہے تھے جو پانی زمین پر گرنا چاہیے تھا تو وہ پانی زمین پر گرنے کے بجائے صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ وہ پانی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہمارے ہاتھوں سے ٹچ ہو جائے۔ جس کو پانی نہیں میسر ہوتا تھا وہ ایک دوسرے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل رہے تھے، یعنی جو پانی زمین پر گرنا چاہیے تھا وہ پانی زمین پر نہیں گرا، بلکہ صحابہ کرام اس کو لڑ جھگڑ کر کے اپنے لیے حاصل کر رہے تھے اور اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ یہ حالت ان جاسوسوں نے جب دیکھی مسلمانوں کی، وہ واپس الٹے قدم ہوئے، جب قدم الٹے وہ پلٹے، اپنے سپہ سالار کے پاس جب پہنچے، اپنے کمانڈر کے پاس جب پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی حالت کو دیکھا ہے، ہم نے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا ہے، ہم نے مسلمانوں کی ہتھیار والی کیفیت کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے ان کو دیکھا تو ہے لیکن ہم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ ان سپاہیوں کا جو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، وہ کہتا ہے کہ ان سے ہم کیوں نہیں جیت سکتے؟ کیا ان کے مال زیادہ ہے ہم سے؟ کیا ان کے ہتھیار ہم سے زیادہ ہیں؟ کیا ان کے پاس لوگ ہم سے زیادہ ہیں؟ لڑاکو ہم سے زیادہ ہیں؟ سپہ سالار ہم سے زیادہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس میں گھوڑے بھی زیادہ نہیں ہیں، ان کے پاس میں کھانے کی چیزیں بھی بہت کم ہیں، ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ تو سپہ سالار ادھر سے جو تھا، کمانڈر جو ادھر سے تھا، وہ کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، ان کی تعداد ہم سے کم ہے، ان کے پاس ہتھیار زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، ان کے پاس سواری کرنے کے لیے گھوڑے تک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جنگجوؤں سے جنگ جیتنا آسان ہے، ہم نے دیکھا ہے لڑاکوؤں سے لڑائی کرنا آسان ہے، لیکن وہ تو کوئی جنگجو نہیں ہے، وہ کوئی لڑاکو نہیں ہے، وہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جنگجوؤں سے جنگ جیت سکتے ہیں، جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم لڑائی کر سکتے ہیں، ان سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن عاشقوں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے مسلمانوں کو دیکھا تھا ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے، وضو کرنے کے درمیان میں جو پانی زمین پر گرنا چاہیے تھا وہ پانی زمین پر نہیں گر رہا تھا، بلکہ صحابہ کرام اس کو لڑ جھگڑ کر کے اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے اور اس کو لے کر کے اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ تو ہمارے دماغ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے جو پانی ٹچ ہو جائے اس کو زمین پر گرانا پسند نہ کرے تو وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پر گرانا کیسے پسند کر سکتی ہے؟ تو اسی وجہ سے ہم نے مان لیا اس قوم سے جنگ جیتنا آسان نہیں ہے۔ حضرات، یہ تھی صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یعنی محبت اس قدر تھی کہ جو پانی حضور کے جسم سے ٹچ ہو جاتا تھا وہ پانی زمین پر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پانی زمین پر نہیں جاتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنے چہروں پر مس کر لیا کرتے تھے۔ یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کی محبت، اور یہ محبت ہو کیوں نہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر صحابہ کرام کی اتنی قیمت بڑھ گئی تھی۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر آقا ہمیں انمول کر دیا۔ یعنی وہی صحابہ کرام تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان پر تشدد کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا، بھاری بھاری بھرکم پتھر ان کے جسم پر لادے جاتے تھے، پتھروں سے ان کو مارا جاتا تھا،
لیکن جب وہ حضور کی غلامی میں آئے, حضور سے سچی محبت کرنے لگے, یہ محبت کا نتیجہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پوری دنیا میں عروج عطا فرمایا, پوری دنیا میں انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا. اس لیے صاحب ہم کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرا ہو کر. یعنی وہ حقیقی معنوں میں مسلمان تھے, اس وجہ سے وہ معزز تھے, ان کا مقام بہت اونچا تھا, لوگ ان کو عزت سے یاد کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا چھوڑ دیا, حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم نے چلنا چھوڑ دیا, اور یہی آج وجہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے قدموں میں آ گئے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, جب مغلیہ حکومت تھی ہندوستان کے اندر, انگریزوں نے خوب کوششیں کی, خوب چال بازیاں کی کہ کسی بھی طرح سے ہم ہندوستان پر اپنا قبضہ جمائیں, لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے. تو ان میں سے کسی نے کہا اگر تمہیں ہندوستان پر قابض ہونا ہے تو سب سے پہلے جو یہاں کے ہندوستان کے مسلمان باشندے ہیں ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دو. جیسے ان کے دلوں سے نبی کی محبت نکلے گی یہ پھر کمزور پڑ جائیں گے, پھر ان میں لڑنے کی طاقت نہیں, مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں, سوچنے اور سمجھنے کی طاقت سب ختم کر دی جائے گی. یعنی ان کے پاس پھر کوئی پاور, کوئی طاقت نہیں رہے گی. تو طاقت ہے تو وہ صرف اور صرف طاقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت, کیونکہ رب نے فرمایا مسلمانوں کے تعلق سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے, شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان والا بن جانا ہے, سچے مومن بن جاؤ. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں آج بھی عروج عطا فرمائے گا, کیونکہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے امام تھے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے امام تھے, ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں. یعنی جیسے ہی ہم نے حضور کے نقش قدم سے ہم ہٹے ہیں تو پھر ہمارے وقار میں اتنا گراؤ آ گیا ہے کہ آج ہم لوگوں کے ٹھوکروں میں آ گئے ہیں. لوگ ہمیں مارتے ہیں, لوگ ہمیں پیٹتے ہیں, ہماری مسجدوں کو توڑتے ہیں, ہمارے گھروں کو توڑ کر کے چلے جاتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں رہا, ورنہ وہ صرف 313 ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان 313 لوگوں کو فتح عطا فرمائی. جو ہزاروں لوگ تھے وہ شکست کھا کر کے لوٹے اور ان کے لوگ گرفتار بھی ہوئے. لیکن آج کروڑوں ہیں, کروڑوں اربوں آج مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی آج ہم غلامی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا ایمان مضبوط تھا, آج ہمارا ایمان کمزور ہے. صاحب ہمیں اگر عروج چاہیے, ہمیں اپنی وقار کو واپس لانا ہے, عزت کو ہمیں واپس لانا